دوستو، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، یہ کام میں انجام دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 قسم کی مٹی جمع کی، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا۔ اس مٹی پر اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اپنے عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کر کے جنت میں رکھ دیا۔ 40 سال تک وہ مجسمہ جنت میں رکھا رہا۔ ہر فرشتہ اسے دیکھ کر حیران ہوتا کہ یہ مٹی کا مجسمہ کیسے چلے گا، کیسے بولے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال بعد ایک دن اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اس میں روح پھونکوں گا، اور جب ایسا ہو تو تم سب آدم کو سجدہ کرنا۔ سب فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں روح ڈال دی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے زور سے چھینک ماری اور فوراً زندہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، سوائے ابلیس کے جو تکبر اور حسد میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اس کی نافرمانی سے سخت ناراض ہوا اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے، مگر ایک غلطی کے باعث دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا زمین پر آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کی ایک پہاڑی پر لے آئے، پھر دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ساری دنیا بنائی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، سب اللہ نے بغیر کسی سامان کے پیدا کیے۔ اگر کوئی انسان ایک پینسل بنانا چاہے تو اسے لکڑی چاہیے ہوگی، مگر اللہ صرف حکم دیتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے بنائی۔ ہوا، پانی، پودے، جانور، سب انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ ایک نور ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ نظام صرف انسانوں اور جانوروں میں رکھا گیا ہے۔ انسانی زبان میں سمجھیں تو اللہ بہت رحم کرنے والا، بہت نرم دل اور بہت معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سب انسان مل کر اللہ کی تعریف لکھیں تو قلم ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، انسان مر جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، میری ذات کیسی ہے، تم اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تم اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی سوچ میں نے تمہیں دی ہے۔ اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ ایک مکھی کو دیکھو، اس کے پر کو دیکھو۔ اگر دنیا کے سارے انسان مل بھی جائیں تو مکھی کا ایک پر تک نہیں بنا سکتے، ایک انار کے دانے تک نہیں بنا سکتے۔ آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت اس کے حکم سے چلتی ہے۔ ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، رات اور دن کا بدلنا، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں اور کیا کر چکے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی ذات انسان جیسی نہیں، اس نے دنیا بنانے سے ہزاروں سال پہلے قرآن پاک کو تیار کر لیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں انسان آئیں گے، غلط راستے اختیار کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھگڑے کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا تاکہ انسان صحیح راستے پر چلے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، زمین کس نے بنائی، سورج کس نے بنایا، انسان کس نے پیدا کیا؟ جب
ان سے کہا جائے کہ اللہ نے، تو وہ پوچھتے ہیں پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا ایمان ایسے سوالات سے ڈگمگانے لگے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ اگر کسی کو یقین نہیں کہ دنیا کا خالق کوئی ہے تو اسے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو کر دیکھنا چاہیے۔ جب وہ کہے کہ اس گھر کو مزدوروں نے بنایا ہے تو آپ کہیں کہ اسے ثابت کرو، وہ کہے گا گھر کی ترتیب، انتظام اور ڈھانچے سے سمجھ آتا ہے کہ یہ خود نہیں بنتا، تو پھر دنیا خود کیسے بن سکتی ہے؟ اس سورج کا نظام، چاند کا طلوع و غروب، بارش کا برسنا، زمین پر ہواؤں کا چلنا، کیا یہ سب خود بخود ہو سکتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ خود بخود آ جاتا ہے۔ بچوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دودھ ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، جبکہ انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی بہترین منصوبہ بندی نہیں؟ زمین جھکی ہوئی ہے تاکہ موسم بدل سکے، بارش ہو سکے، زندگی چل سکے۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا۔ مطلب صاف ہے، دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، کوئی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اور مطلب صاف ہے، دنیا کو کسی نے بنایا ہے، کوئی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے جو نہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہی سچ ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔